شیطان کے ٹریپ کو سمجھنے کے لیے نا برسیسا کو دیکھ لیں آپ. اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص برسیسا کی سٹوری بتائی, آتھینٹک نیریشن, اور یہ بہت زاہد عابد نیک انسان تھا اور مشہور زمانہ, بہت نیک تھا. جیسے آج کل کے دور میں آپ کسی امام کعبہ کو دیکھ لیں آپ کہ وہ بڑے مشہور زمانہ نیک, اور ان کے بارے میں مشہور بھی ہو کہ وہ بہت نیک شخص. تو کچھ بھائی آئے اور کہا کہ دیکھیں ہم جہاد پہ جانا ہے, اٹس کال فار جہاد, اور مسلمانوں کو ہیلپ چاہیے, مگر ہماری بہن ہے جو کہ بالغ ہے, ہم اس کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتے, تو ہم آپ کی کسٹڈی میں یا آپ کے پروٹیکشن میں دینا چاہتے ہیں اسے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. برسیسا نے سنا تو کہتے ہیں معاذ اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, چلے جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ, بات بھی نہ کرو مجھ سے. تم ایک بالغ لڑکی کو میرے پاس رکھنا چاہتے ہو, تم شیاطین ہو, نکل جاؤ یہاں سے. اور وہ چلے گئے. شیطان آیا اور وسوسہ دیا برسیسا کو کہ برسیسا تم تو زاہد و عابد ہو, تم تو اللہ کے عبادت گزار بندے ہو, مجھے یہ بتاؤ, بھائی نے جہاد پہ جانا ہے, انہوں نے نام لکھوایا, انہوں نے لازمی جانا, اگر تم اس لڑکی کو نہیں رکھو گے تو وہ کسی اور کو دیں گے, اور اگر کسی اور کو دیا تو وہ کیا اس کا حشر کرے گا, کیا کام کرے گا, تو وہ لڑکی سیف نہیں ہے. تو ایسے کرو تم رکھ لو کیونکہ تم سب سے بہتر ہو. تو برسیسا کی ہاں بات تو ٹھیک ہے, میرے علاوہ اس شہر میں مجھ سے کوئی زاہد عابد نہیں ہے, اور وہ واقعی میں تھا, وہ کوئی فیک انسان نہیں تھا, اور لوگ کیا حشر کریں گے. تو اس نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن صرف اس شرط پہ کہ اس کا الگ گھر ہوگا, الگ کمرے میں اس میں رہے گی, ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا, میں صرف کھانا اپنے دروازے کے باہر رکھ دیا کروں گا اور وہ آ کے لے جایا کرے گی, ہم وی ول بی ہیونگ نو کانٹیکٹ واٹس ایور. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دن گزرتے گئے, برسیسا روزانہ کھانا اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے, وہ آتی کھانا اٹھاتی چلی جاتی. شیطان آیا, برسیسا تم زاہد و عابد ہو, تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم گھر میں بیٹھے ہو اور وہ لڑکی آ رہی ہے کھانا اٹھانے کے لیے, راستے میں کوئی اسے دیکھ سکتا ہے, کوئی اسے چھیڑ سکتا ہے, اس کا بھائی نہیں ہے, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی, کم از کم اس کے دروازے کے باہر جا کے رکھ کے آ جاؤ. بات تو ٹھیک ہے, مجھے چلے جانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آج کے بعد آپ نہ آئے کہ میں رکھ دیا کروں. وہ جاتا, کھانا رکھتے, ناک کرتے اور آ جاتے. چلتا رہا, شیطان پھر آیا کہ برسیسا تم کھانا باہر رکھتے ہو, وہ دروازہ کھولے گی, کھول کے باہر نکلے گی, اٹھائے گی, لوگ اسے دیکھیں گے, کیا لوگ سمجھیں گے, اس کی نظر, کسی کی نظر بد پڑ سکتی ہے اس پہ, وہ کسی فتنے کا شکار ہو سکتی ہے لوگوں کو دیکھ کے. تو کھانا کم از کم اندر تو رکھ دو, اس کو فتنے کا تو شکار نہ کرو. بات تو ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا, کھانا نوک کر کے اندر رکھنا شروع کر دی, اور پھر یہ ہوتا رہا, چلتا رہا. کچھ ایسے بعد پھر شیطان آیا, کہا کہ کتنے مہینے گزر گئے, کتنا ٹائم گزر گیا, تم نے سلام تک نہیں کیا اسے, وہ اکیلی ہے, اس کے نہ بھائی ہے, نہ ماں باپ ہے, نہ کوئی ہے. کتنی وہ سفر کری ہوگی سائیکولوجیکلی, کتنی وہ مشکل میں ہوگی. تم اس کے بڑے بھائی کی طرح ہو, باپ کی طرح ہو, سلام دعا کر لیا کرو, پوچھ لو کہ مسئلہ مسائل تو نہیں ہے, کوئی بیماری, کوئی چیز چاہیے ہو آپ کو, کوئی انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے. تو اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو اس نے وہ دروازے کے پیچھے سے سلام دعا کرنا شروع کر دی کہ آپ ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے. پھر آیا کچھ سے بات کہ تم دروازے کے پیچھے سے بات کرتے ہو, لوگ گزرتے ہیں, کیا سمجھیں گے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو اس کے ساتھ. لوگوں کو تو نہیں پتا کہ تم اس کی خیر خواہ ہو اور تمہاری کوئی بری انٹینشنز نہیں ہیں. تو اندر جا کے بات کر لیا کرو, پھر نکل آیا کرو. وہ اندر جا کے بات کرنا شروع ہو گئے, اور سلولی شیطان نے آپس میں محبت ڈیولپ کی, انٹل دے ڈڈ زنا. اور یہ ہو گیا گناہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا. اور پھر شیطان آیا اس کے پاس کہ یہ تو نے کیا کیا, اس کا بیٹا ہو گیا. بھائی نوجوان جب واپس آئیں گے وہ کہیں گے کہ برسیسا تجھے تو ہم نے اس کی حفاظت میں دیا تھا, اس کو ہم نے تیری حفاظت میں دیا تھا, تم نے کیا کیا, یہ آپ کیا کرو, دونوں کو قتل کر دو. اور جب بھائی آئے تو کہنا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اور مر گئی, اللہ تعالیٰ کی رضا, وہ چلے گی دنیا سے. جھوٹ بول دینا اور بچ جاؤ گے, ورنہ تو تمہیں بھائی چھوڑیں گے نہیں, اور تمہارا معاشرے میں نام بدنام ہو جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیا. تو اس نے کیا کیا, اس کو بھی قتل کیا, بچے کو بھی قتل کیا اور دفنا دیا. تو جب بھائی آئے تو کہتے ہیں کیا ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, آپ نے ہماری بہن کا خیال رکھا, کیسی ہے وہ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون,
اس کی وفات ہو گئی، وہ بیمار ہو گئی، اور تو انہوں نے کہا اچھا چلے ان اللہ تعالیٰ اس کو نیک، اس کو جنت میں جگہ دے، اس کے گناہ معاف کرے۔ شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا کہ برسیسا نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا اور وہاں پہ دفنا دیا۔ تو ایک بھائی اٹھا، انہوں نے کہا کہ میرے خواب میں یہ آیا، دوسرے نے کہا میرے خواب میں بھی آیا، تیسرے نے کہا میرے خواب میں بھی آیا، اگلے دن پھر ایک خواب میں آیا، اگلے دن پھر ایک خواب میں آیا۔ تو انہوں نے کہا لیٹس گو اینڈ چیک دیٹ پلیس، اور وہاں گئے تو 2 قبریں کھودی ہوئی تھیں، اور جب قبر کھود کے دیکھی تو اس کی ایک عورت کا اسکیلیٹن اور ایک چھوٹے بچے کا۔ یہ آگے پکڑ لے کہ تو نے ہماری بہن کو قتل کیا ہے، تو نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، چل تجھے جا کے لے جاتے ہیں بادشاہ کے پاس، تجھے سولی چڑھواتے ہیں۔ اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، سارا معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ برسیسا جو زاہد عابد شخص، اس سے یہ کام ہوا ہے۔ اب اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ لے جا رہے ہیں اور سولی پہ چڑھایا۔ اب شیطان اپنی فرسٹ ٹائم فزیکل سٹیٹ میں آیا اور کہا کہ برسیسا میں ابلیس ہوں، میں نے تجھے سارے بات کا مشورہ دیا اور میں نے تجھے پھنسایا، لیکن تو ایک بات بتاؤں، میرے پاس حل بھی ہے تجھے چھڑانے کا۔ وہ کہتا ہے کیا حل ہے؟ ڈیسپریٹ تھا کہ مجھے اس حالت میں موت آئی، تو کہتا مجھے تو سجدہ کر، میں تجھے چھڑوا دوں گا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، قسمیں اٹھائیں۔ تو اس نے کہا میں بندہ ہوں کس طرح؟ کہتا بس سر جھکا دے ہلکا سا، میں تجھے چھڑا دوں گا۔ اور برسیسا نے سر جھکایا اور شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں نے تو شرک کروا دیا، اپنا خیال رکھیں، اللہ گیا خلاص۔ اور اسی کے کچھ لمحے بعد برسیسا کو لٹکا دیا گیا، and he died as a non-believer، شرک پہ اس کی موت آئی۔ This is how شیطان comes and plays with us۔ یہ کب کی بات ہے؟ شیطان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اور وہ ہمیں وہیں سے آ کے حملہ کرتا ہے جہاں سے جو ہماری ویکنیس ہے۔ ایک تابعی قول ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اگر احد پہاڑ کے برابر سونے پہ بھی کھڑا کر دیجیے نا چوکیدار، تو مجھے اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ I will never steal a single penny۔ لیکن اگر مجھے کسی بدصورت چھوٹے قد والی لونڈی پہ بھی کھڑا کر دیا جائے ایز اے سیکورٹی، میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں۔ تو ہر انسان کو اپنی ویکنیس کے بارے میں پتہ ہے کہ شیطان مجھے کہاں سے کیا پکڑتا ہے، میرے لیے کون سی ویک پوائنٹ ہے، اور انسان گر چکا ہوتا ہے بار بار اس میں، تو ہی نوز کہ مجھے کہاں سے پھنستا ہوں۔ اور سبحان اللہ، یہ جو ٹریپ آف وومن ہے، ایڈکشن ٹو پورنوگرافی ہے، یہ سب چیزیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا آج کل پھیل چکی ہے نوجوان نسل میں۔ اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ حیا لوگوں کے دلوں میں سے چلی جائے گی، لوگ بے حیا ہو جائیں گے۔ ایک صحابی تھے جو گزر تھے مدینہ میں، اور ان کی نظر ایک عورت پہ پڑی کہ وہ اپنے خیمے کے اندر غسل کری تھی، اور ہوا چلی تو اس کو خیمے کا پردہ اٹھ گیا اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اور وہ صحابی اتنا روئے کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر آیات نازل ہوگی کہ میں منافق ہوں، اور وہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کے۔ اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی بن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے اس میرے صحابی کو، کافر سے نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے مدینہ میں ڈھونڈا، نہیں ملے، مدینہ کے باہر گئے تو لوگوں سے پوچھا جو بکریاں چراتے تھے کہ ہاں ایک نوجوان شخص ہے جو سارا دن اوپر پہاڑیوں میں ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اور واپس آتا ہے، بس ہم کچھ اسے دودھ دیتے ہیں پھر وہ چلا جاتا ہے، سارا دن رو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس آئے، جب اسے گئے تو وہی صحابی تھے، اور پکڑا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے نبی کے، وہ روئے کہ مجھے نہ لے جاؤ، میرے پہ منافقت کی آیات نازل ہو جائیں گی کہ یہ شخص اس نے عورت کو دیکھ لیا، حالانکہ اللہ کے نبی کا دور ہے، میں صحابی ہوں۔ اور وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور رو کے وہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ وہ موت کے قریب تھے، حتیٰ کہ وہ بستر مرگ پہ تھے۔ تو اللہ کے نبی سے تم کیا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہے، لیکن مجھے اللہ سے امید بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق تمہارا ساتھ معاملہ کرے گا۔ اب یہ صحابی سبحان اللہ ایک دفعہ نظر بد پڑی کی عورت پہ اور ساری زندگی روتے رہے۔ اور کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آنکھوں کے، ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے پیسے تو جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اپنے پر پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے، وہ تم لوگ ایسے سمجھتے ہو جیسے مکھی بیٹھی ہے اور تم نے اڑا دی، اتنی سی تمہیں بودر ہوتی ہے۔ اور ہم ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پر پہاڑ ہے کہ وہ کبھی گر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اتنے ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں برے دیکھنے پہ کہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے انسان
واش روم میں انٹر ہوتا ہے نا تو اسے بدبو محسوس ہوتی ہے, 10 منٹ 15 منٹ بیٹھے رہے نا تو اسے بو آنا ختم ہو جاتی ہے, وہ ڈیسنسٹائز ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ بچائے اس اسپریچول اسٹیٹ سے کہ جب ہم ڈیسنسٹائز ہو جائیں گناہوں سے, کہ ہم گناہ کریں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, اور گناہ کرتے جائیں اور توبہ کے دروازے ہی ہم اپنے لیے بند کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم, کیسے آپ, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے نا پھر تم جو مرضی چاہے کرو. حیا جو ہے نا اٹس اے پارٹ آف ایمان. جب حیا انسان سے نکل جائے نا, جب وہ کسی عورت کو ایز این آبجیکٹ دیکھ رہا ہے, جب بھی کوئی عورت گزری ہے اس کی نظریں جھک ہی نہیں رہی اور حیا چلے گی, پھر کوئی لمٹ نہیں ہے, پھر وہ بہتر چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان دین سے متنفر ہو جاتا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے. نہ اس کو نمازوں میں مزہ, نہ اس کو دعا میں مزہ آتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ انسان شیطان اتنا گمراہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو لگتا ہے رب سنتا ہی نہیں ہے میری بات, اور جب رب سنتا ہی نہیں تو پھر رب ہے ہی نہیں, اور وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس کی طرف سے. ہم انشاءاللہ سولوشن بات کر لیتے ہیں. میں نے کچھ سب سے پہلے اسٹیٹسٹکس شیئر کرنے تھے کہ آج کل دنیا میں 56 ملین ایبورشنز ہو رہے ہیں, 56 ملین ایبورشنز ایوری ایئر. یہ آپ دیکھیں حالات, اور 21 سال کے بچے, 14 سال کی لڑکی سے لے کے 44 ایئرس کی عورت کے, اور 14 سے 19 سال کی لڑکیوں کے زیادہ ہو رہے ہیں ایبورشنز. یہ حالات ہیں اس دنیا میں, جو کہ کہتے ہیں بڑی ماڈرن سوسائٹی ہے. اور ایبورشن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک بچہ زندہ, اس کا قتل, وہ زندہ ہے اور اس کو موت کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ سوسائٹی بڑی پڑھی لکھی سوسائٹی ہے جس نے میں اس کے ریزلٹس یہ ہیں. 34 ملین HIV پیشنٹس ہیں, 34 ملین, اینڈ 90% آر چلڈرن. 90% وہ جو کہ HIV کے تھرو پیدا ہوئے, جن کے پیرنٹس کو HIV تھا. اور HIV کیسے ہوتا ہے؟ ہیونگ ملٹیپل سیکشل ریلیشنز, یا ایسی جگہ پہ سیکشل انٹرکورس کرنا جہاں پہ اسلام نے بالکل اس کو حرام قرار دی ہے. تو یہ چیز ہے, 90% بچے سفر کریں HIV سے, کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوئے, جن کے تھرو وہ پیدا ہوئے, وہ حرام ریلیشنز میں تھے, اور وہ سفر کرے اور ان کی موت آ رہی. 34 ملین HIV پیشنٹس. خیر سے بہت سارے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ناؤ ہم جلدی سے بات کرتے ہیں اس کے سولوشن پہ. سب سے پہلا سولوشن وہ یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں. حدیث بات ہے جو نظریں ہیں نا, بری نظر, یہ شیطان کے تیر ہیں, اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہے. اس کے تھرو ساری چیزیں اندر جلد میں جاتی ہیں. اگر یہ آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہیں گے, اور اگر آنکھیں اٹھی رہیں اور یہ نیچے نہ ہوئی تو دل تباہ برباد ہو جائے گا, حتیٰ کہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا. اور بات ساری شروع ہوتی ہے تھاٹس کے ساتھ. انسان کو تھاٹس آتی ہیں, تھاٹس پہ جب وہ پرسسٹ کرتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہیں چھوڑتا, تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگس ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. اور جب فیلنگس کو انسان ختم نہیں کرتا, روکتا نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ ایکشن کرتا ہے وہ. اور جب وہ ایکشنز کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو روکتا نہیں ہے, تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر اور بیہیویئر بن جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہم کرتے ہیں. اگر ہم تھاٹس سے ہی رک جائیں, جو شیطان نے وسوسہ دیا کہ اس شخص, اس عورت کو دیکھو, یہ وہ جو عورت ہے کتنی, وہ آئی تھنک تمہارے بارے میں انٹرسٹڈ ہے, اور شی از این ایزی پرے فار یو, یا تو اس کے بارے میں ایسا کہ اس کو ٹیکسٹ کرو. یہیں سے اگر انسان نہیں رکے گا تو کیا ہو جائے گا, حتیٰ کہ وہ ایک ایسی بری عادت میں ڈل جائے گا کہ جہاں پہ اس کے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا, وہ پھنس جائے گا. تو سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے, نظر نیچے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہیں نیچے کر لیتا ہے اللہ کے تقوی سے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اس ٹائم ایک حور سے نکاح کرتے ہیں, جنت کی حور سے اللہ تعالیٰ اسی ٹائم اس کا نکاح کرتے ہیں. اینڈ دس از آتھینٹک نریشن. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ اس کا ایک حور سے, اور حور سبحان اللہ, نو کمپیریزن ایٹ آل ود دا وومن آف دس ورلڈ. امیجن جب بھی آپ کو نیکسٹ ٹائم دل چلے کسی دیکھنے کا, آپ اس موٹیویشن کے ساتھ نظر نیچی کر لیں کہ انشاءاللہ میرا رب میرا کسی عورت سے نکاح کرے گا, جنت کی عورت سے. اور وہ نکاح تھوڑے دن کرے گا جس میں وہ آپ پہ حکم چلا رہی ہے کہ کھانا لاؤ, برتن دھو, کھانا خود گرم کرو, نہیں, بلکہ وہ تو تابع دار اور اطاعت کرنے والی ہو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے نظر نیچے. دوسری چیز,
اگر انسان کو شہوات ڈیزائرز تنگ کریں تو وہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کی شہوت کو روکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز شادی، اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے. اگر انسان کو شہوت تنگ کر رہی ہے تو یو شوڈ گیٹ میرڈ، اور اپنی خواہشات کو اس کے صحیح جگہ پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز اچھی کمپنی ہونا اور بری کمپنی سے بچنا، کیونکہ بری کمپنی جو ہے نا، اگر ایک بری کمپنی میں انسان ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں بات کریں یا اس کے بارے میں بات کریں یا پورنوگرافک مٹیریل کے بارے میں بات کریں یا کسی مووی کے بارے میں بات کریں جس میں لسٹ فل اور وہ ہے، تو آپ ایگزیکٹلی ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جائیں اور آپ اس چیز میں پڑ جائیں گے جہاں پہ آپ کی بری کمپنی جا رہی ہے. تو اس چیز سے، بری کمپنی سے بچیں. چاہے آپ جتنے بھی نیک ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، متقی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی، سب کچھ ہے، بری کمپنی میں رہیں گے تو الٹیمیٹلی، عربی کا مقول ہے الصاحب صاحب، جو آپ کا صاحب ہے نا، جو آپ کا کمپینین ہے، وہ صاحب ہے. ہی از اے پولر، جو آپ کو کھینچتا ہے حتیٰ کہ آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برا دوست سام سے بدتر ہے، کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مار کے موت کے منہ میں ڈالتا ہے. برا دوست جو ہے نا، وہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں، وہ آپ کو گناہوں میں انوالو کر کے آپ کو موت کے منہ میں نہیں، قبر میں نہیں، بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے ہی بدتر ہے، کیونکہ شیطان تو آپ کو آتا ہے اور کان میں وسوسے کرتا ہے کہ یہ کام کرو، فلاں کام کرو. برا دوست تو آتا ہے، آپ کو اٹھاتا ہے، آپ کو لے جاتا ہے گناہ کی جگہ پہ، آپ سے گناہ کرواتا ہے، اور پھر آپ کو 100 بہانے دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیا بتانا ہے. تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے. شیطان تو آپ اسے وسوسے دے رہا ہے، لیکن برا دوست آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے، آپ کو فائنانس بھی کرتا ہے، آپ کو گاڑی پہ اٹھا کے لے گیا، گناہ کروایا، پھر واپس آ کے چھوڑ دیا اس نے، اور پھر مشورے دے کے کیا کرنا ہے. تو یہ چیز ہے، بری کمپنی سے بچیں ہر حالت میں.